پانچویں فیملی فری مین فیملی ہے جو ADL پر کام کرتی ہے، اینٹی ڈیفیمیشن لا، یعنی جہاں بھی یہودیوں کا کوئی مذاق اڑائے گا ان کو روکنا، ان پر کیس کرنا، اور لہٰذا یہودی مذہب کو نمبر 1 پوزیشن پہ رکھنا کہ اگر قرآن کی بے حرمتی ہوگی تو چل جائے گا، لیکن تورات کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، جو تورا ان کی کتاب ہے اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، جیسے اسرائیلی تختیوں کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنے جو علماء ہے جیسے اسرائیل ربائس جسے کہتے ہیں، ربی بھی کہتے ہیں، رہبانین بھی کہتے ہیں انہیں قرآن کی لینگویج میں، تو یہ اپنے علماء کو خدا کے درجے میں رکھتے ہیں، اپنے علماء کو لا کے مانند مانتے ہیں کہ اگر ہمارے جو عالم ہیں، جو ہمارے ربائی ہے، اگر اس نے کچھ بول دیا تو بول دیا، اس کی بات یہ پتھر کی لکیر ہے۔ تو ADL جو ہے اینٹی ڈیفیمیشن لا، یہ جو ربائی ہے یہ انہوں نے ہی قائم کی ہے، اور فری مین فیملی جو ہے یہ فری میسن کی سب سے بڑی فیملی ہے، جو فری میسن کے فاؤنڈر بھی مانے جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ کام ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی یہودیوں کی بے حرمتی نہ ہو اور یہودیوں کے مقدس جگہ کی بے حرمتی نہ ہو، جیسے سیریا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ 3rd ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اس کی بات کوئی رکھ رہا ہے، کوئی اسپیچ رکھ رہا ہے، کوئی اگر فنڈنگ کر رہا ہے، کوئی ڈیزائننگ اگر دے رہا ہے، اگر کوئی کمنٹس میں بھی اگر اس کا مذاق اڑاتا ہے، فوراً اسے فالو کیا جاتا ہے، اور سائبر کرائم میں بڑا کرائم مانا جاتا ہے ADL کے اگینسٹ جانا، یعنی یہودیوں کی بے حرمتی کرنا۔ اسی طریقے سے ہولوکاسٹ کو وہ کہتے ہیں کہ تم اسے اپنی بات چیت میں نہ لاؤ۔ ہولوکاسٹ یعنی ہٹلر نے بڑی تعداد میں یہودیوں کا قتل عام کیا تھا اور مارا تھا، اسے کہتے ہیں ہولوکاسٹ۔ تو یہ ہولوکاسٹ کے بارے میں آپ جتنا بھی پڑھیں گے آپ کو بمشکل ملے گا وہ کہ یہودیوں کو مارا گیا۔ ہٹلر کے پیچھے، مارنے کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا۔ یہ 5ویں فیملی ہوئی۔ 6ٹھی فیملی کینیڈی فیملی ہے۔ اس فیملی کا یہ کام ہے کہ لہذا NWO نیو ورلڈ آرڈر اور ڈی پاپولیشن، یہ 2 ملا کر کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ جو بے حیائی کو، بے شرمی کو، بے غیرتی کو پروموٹ کرتی ہے اور اسلام کے اگینسٹ چلتی ہے، اس میں کینیڈی فیملی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اغیر ولید آدم، کہ میں آدم میں سب سے زیادہ شرم و حیا والا ہوں اور سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اسلام ہمیں بھی غیرت کی تعلیم دیتا ہے، حمیت کی تعلیم دیتا ہے، شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے، بے شرم بننے سے روکتا ہے، بے غیرت بننے سے روکتا ہے۔ تو جتنی چیزیں بے شرم اور بے غیرت بناتی ہے اسلام اسے حرام کرتا ہے، جیسے شراب ہے، اس کے علاوہ زنا ہے، اس کے علاوہ سود ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بے حیا بننے پر مجبور کرتی ہے، جیسے گانا بجانا ہے، ناچنا گانا ہے، ڈانس ہے، تو ان چیزوں سے اسلام روکتا ہے۔ یہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ اسلام کے اگینسٹ چلتا ہے۔ اسلام نے شراب کو حرام کیا، اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم شراب کو حلال کریں اور شراب کو عام کریں۔ تو شراب کو عام کرنے کا کام ان کا ہوتا ہے، اور انہوں نے کیا، جیسے وسکی ہے، رم ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے شراب کے نام بدل کر بہت سارے مذہب میں داخل کر دی ہے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے سناتن دھرم میں بھی شراب حرام ہے، بدھزم میں بھی شراب حرام ہے، اگر عیسائیت کو، پولزم کو دیکھا جائے تو اس میں بھی شراب حرام ہے۔ تو پھر حلال بولتا کون ہے؟ شیطان کی پوجا کرنے والے جو مذہب کو ماننے والے ہیں، جیسے یہودی ہیں، یہ یہودی شراب کو حلال کہتے ہیں۔ صرف ایک مذہب جو 1% ہے، 99% پر حاوی کیسے ہو گیا؟ اتنے مذہب کے اگینسٹ وہ کیسے چلا گیا؟ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے۔ آج تو لائسنس بھی سرکار دیتی ہے جبکہ وہ مذہب کے خلاف ہے، مگر پاور ہے ان کے اندر، یہ کر رہے ہیں۔ زنا ہے،
زنا کی پرمیشن نہ مذہب اسلام میں ہے، نہ سناتن دھرم میں ہے، نہ بدھزم میں ہے۔ کسی بھی مذہب میں زنا کی پرمیشن نہیں ہے۔ اگر آپ گہرائی سے کسی بھی مذہب کو اٹھا کر پڑھ لے، کوئی بھی مذہب آپ کو زنا کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک مذہب ہے یہودی مذہب، جو یہ عبادت کے برابر بتاتا ہے کہ جتنا جو زنا کرتے جائے گا وہ اتنا عابد اور زاہد بنتا جائے گا، وہ اتنا خدا کے، ان کا خدا تو شیطان ہی ہے، وہ شیطان کے اتنا قریب جاتا جائے گا۔ اس لیے یہودیوں میں کوئی تمیز نہیں ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کے شجرہ محفوظ نہیں ہوتا، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ محفوظ نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زنا کو پروموٹ کیا، شادی کے اگینسٹ ہوئے، تو شادی ان میں بہت کم ہوتی ہے۔ ان کے ماننے والے جتنے فیملی ہے، اگر میں ان کی پرسنل لائف جو مجھے معلوم ہے لیکن میں بتانا نہیں چاہ رہا، خالی آپ کو اتنا میں بتا دوں کہ یہ جتنے 13 فیملیز ہیں، ان میں کی ہر عورت کو ہر فیملی میں جانا ضروری ہے، چاہے وہ آستر فیملی کی خواتین ہو، عورتیں ہو، کسی کی بیوی ہو، کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بہو ہو، تو ان میں ایسا ہے کہ ہر فیملی یہ مستقل طور پر یہ شفٹ ہوتے رہتے ہیں کہ یہاں کی فیملی کی عورتیں وہاں، وہاں کی فیملی کی عورتیں یہاں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سب وہ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت ہے۔ تو کینیڈی فیملی کا یہ کام ہے کہ وہ ہر مذہب کے اگینسٹ چلے۔ اب آتے وندون فیملی جو چھوٹ گئی تھی، اس فیملی کا یہ کام ہے کہ یہ بہت زیادہ زنا کو پروموٹ کرے۔ یہ میں بہت چھوٹا جملہ بول رہا ہوں، حالانکہ اگر دیکھا جائے وینڈوون فیملی کا تو یہ بہت بڑا کام کرتی ہے۔ یعنی کہ جیسے ڈانسنگ ہے، جیسے بار کہیں پر کھولنا ہے، شراب کو عام کرنا ہے، جیسے لڑکیوں کو یہاں سے وہاں بھیجنا ہے، ہندوستانی لڑکیوں کو فورن میں، فورن کی لڑکیوں کو یہاں پر، ہیومن ٹریفکنگ جتنا ہے، یہ پورا کام اور سسٹم جو سنبھالتی ہے یہ وینڈوون فیملی اس کا کام کرتی ہے۔ ایک ہے رسل فیملی۔ رسل فیملی کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ جیسے جم ہے، صحت کو پروموٹ کرے کہ تمہیں اپنی باڈی کو بنانا ضروری ہے، باڈی شیمنگ تمہاری کی جائے گی، کوئی تمہیں موٹا بولے گا، کوئی تمہیں بھدا بولے گا، کوئی تمہیں لمبا اور گڈھا بولے گا۔ اپنے آپ کو بناؤ، سنوارو اور اپنے آپ کو سدھارو، خوبصورت بناؤ۔ یہ جتنے بھی بیوٹی پارلرز ہیں اور جتنی بھی کریمیں آج آ رہی ہیں مارکیٹ میں، ہر کریم میں خنزیر کی چربی موجود ہوتی ہے، اسی لیے تو چکناہٹ اس میں ہوتی ہے۔ چاہے آپ بوروپلس کو لے لو، چاہے لکس صابن کو لے لیجئے آپ، یا سنتور صابن کو لے لیجئے آپ، اکثر صابنوں میں خنزیر کی چربی موجود ہوتی ہے۔ یہ چیزوں کو بنانا، جب آدمی ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اس کی روحانیت ختم ہوتی ہے، اندر کی نیکیاں، اندر کا دل جو صاف ہے وہ دل میل کچیل سے بھر جاتا ہے۔ انسان کو بار بار گانے سننے کا من کرتا ہے، قرآن پڑھنے کا من نہیں کرتا، نعتیں سننے کا من نہیں کرتا، اور دینی چیزوں میں من نہیں لگتا اپنا، ایک اکتاہٹ آ جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤں۔ جب آپ گانے سنیں گے نا، اور گانوں کو اگر آپ یعنی الٹا اگر چلاؤ گے،